یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اور اس سے قبل ٹیری جونز نے جو ہالینڈ میں کیا، اور اس طرح کے ملتے جلتے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ اس کتاب سے ہار گئے ہیں۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی تو یہ کوئی تھوڑا کرنے والا کام تھا۔ آزادی اظہار کی بات کرنے والے، بات بات پہ ڈائیلاگ مکالمے کی بات کرنے والے اس سطحیت پہ کیوں اتر آئے؟ اس لیے کہ قرآن کا مقابلہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے، اور قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ چیلنج آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چیلنج ہے۔ چیلنج یہ نہیں کیا گیا کہ بڑی صورت لے کر آؤ، 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے، اور وہ اس محدود زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک ہے کہ صرف 3 آیتیں لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں، اور سب جمع ہو جاؤ، وقت بھی جتنا مانگتے ہو، قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے۔ تو اگر یہ کام نہیں کر پا رہے اور کتاب رحمت قرآن مجید کے نسخے کو توہین کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ لوگ ہیں۔ یہ جو مکالمے کی اور ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے اور منہ سے کرتے ہیں۔ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو 1450 سال قبل کی کتاب کو برداشت نہیں کر رہے، تو آزادی اظہار کس کا نام ہے پھر تمہارا؟ تو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، قرآن سے شکست کھا گئے، اور انہوں نے ان اپنی حرکتوں سے بتایا ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دلیلیں ختم ہو تو گالیاں دی جاتی ہیں، جب بات کرنا نہ آئے تو گریبان کو کوئی پکڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اہانت امیز سلوک اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، جس طرح ماضی میں قاصر تھی، اور قیامت تک اس کا معاوضہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب معاوضہ ممکن نہیں ہوگا تو اوچی ہتھ کنڈے ہوں گے، اور اس طرح کی نیچ حرکتیں ہوں گی۔ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کیا، بھلا کسی نے کتابوں کو بھی جلایا ہے، کسی نے کتابوں کی بھی بے حرمتی کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اور آج جو مغرب کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، یہ ان مکروہ چہروں کو دیکھیں۔ تو آئیے میں اور آپ اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو ان بلندیوں پر لے جائیں کہ پھر ہماری گرد راہ کو بھی کوئی چھو نہ سکے۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کی بجائے، یہ چیزیں ہمیں کھڑا کرنے کی بجائے، کتاب کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، الٹا جو ہے وہ ہمارا غیظ و غضب اپنے اوپر ہی برستا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہم تھے، اور 1 انچ بھی آگے بڑھنے کے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ واقعات امتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن قوم ہو تو کھڑی ہوگی نا، اور جب قوم ہی نہیں ہوگی تو قیامت بھی ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقبال نے کہا تھا، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس مٹی سے پھر کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ مٹی کی مٹی رہے گی، تودا رہے گا ریت کا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ قیامتیں گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں امت کو کھڑی کر دیں، اور کتاب رحمت کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑ جائیں، اور اس طرح جڑیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کے نتیجے میں ہو، اور پھر دیکھنا کہ دنیا تسخیر کرنے کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اگرچہ ہمارا دل بہت دکھا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس وقت پیدر پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارا دل زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، شوکت اور حشمت نہیں ہوگی۔ مغلوب قومیں سوائے پیچ و تاب کے اور کیا کر سکتی ہیں؟ غالب قومیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں، اور فیصلے ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، امت نہیں بنیں گے، اس وقت جو ہے وہ ہم اسی صورتحال میں رہیں گے، اور ہمارا وجود جس طرح زخمی ہے، تشتت کی وجہ سے جسم زخمی ہے امت کا، کہ ہم 72-73 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور دشمن اس پہ بہت خوش ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم آپس میں الجھ کر کے اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے اوپر ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم جغرافیائی تقسیمات پر یقین اس قدر پختہ رکھ لیا ہے، جو ایک مغرب کی سازش تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، عرب ممالک کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا، اور باقی ممالک کو، جو ایک وحدت تھی امت کی، اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور یورپ یونین 27 ممالک کے اوپر خلافت سے تصور دے کے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔
وہ بکھرے ہوئے جڑ کر کے اپنا مشترکہ دفاع، مشترکہ کرنسی اور یہ ساری چیزیں بنا کے، تو وہ باقاعدہ 27 ملک جڑ جاتے ہیں، 50 ریاستیں امریکہ کی ہیں جو جڑی ہوئی ہیں اور ایک وحدت ہے۔ تو امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور آج دیکھیے کہ ان ملکوں کی باہم لڑائی سے شام کا کیا حال ہو رہا ہے اور یمن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بلکتے ہوئے یتیموں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، سب کو اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور یہ امت اس وقت جس طرح زخم خوردہ ہے اور جس اذیت میں مبتلا ہے، کیا کہا جائے اور کیا بولا جائے۔ ہمارا دیش تو اسلام تھا، چاہے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی گوشے کے بسنے والے ہوں، لیکن ہماری شناخت علاقے بن گئے، جغرافیہ بن گیا، جبکہ ہماری شناخت علاقے اور جغرافیہ نہیں تھا، ہماری شناخت دین تھا۔ ہم سب سے پہلے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے ہدایت کے من جملہ ذرائع میں سے ایک ذریعہ کتابیں اور صحیفے بنائے۔ قرآن مجید سب سے آخر میں نازل ہوا، اور جتنی ماضی میں نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے تھے، ان میں جو کچھ تھا اس کا خلاصہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے اور مابعد قیامت معاد کی ساری چیزیں قرآن میں رکھی گئی۔ اور قرآن کے نازل ہوتے ہی باقی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ کتابوں پر اعتقاد، یقین، ایمان ضروری ہے، لیکن عمل صرف قرآن پہ ہوگا۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانائی چند ملت بشست۔ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن کے پہلے حرف سے ہی پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتا ہے۔ تو ہمارا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے، لیکن عمل قرآن پہ ہوگا۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، وہ اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس میں ضرور کمی بیشی ہے، کوئی تھوڑی مانتا ہے، کوئی زیادہ مانتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کے حضور کا غلام کہہ سکتا ہے یہ وہی کتاب ہے، من و عن، حرف بحرف، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے، جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ چیز کس قدر تیقن پیدا کرتی ہے، کس قدر یقین کی بجلیاں پیدا کر دیتی ہے سینے میں۔ پھر آنکھیں بند کر کے عمل کیوں نہیں کریں گے؟ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب پوری کتاب پر ایمان لانا، اس کے تقاضوں پر ایمان لانا، اس کے احکام کو ماننا، اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تقاضا ہے اس ایمان کا۔ تو یہ نہیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے، پسندیدہ ہو، نفس پر شاک نہ ہو، نفس کو مرغوب ہو، محبوب ہو، اس پر تو عمل بھی ہو، اس پر بات بھی ہو، اور جو چیز نفس پر شاک ہو تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ایمان کا مفہوم نہیں ہے۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ پوری کتاب پہ ایمان لایا جائے۔ اور جبریل امین حضور کے قلب اطہر پر القاء کیا ہے قرآن کو، حضور کی زبان پہ نہیں اترا، حضور کے دل پہ اترا ہے۔ بلکہ جب حضور کے قلب اطہر پر قرآن اترتا تو آقا کریم جلدی جلدی اس کو زبان پہ لاتے، تو آواز آئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ اکبر، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے قلب میں اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے آئے گا۔ تو وہ حرف و صوت سے مرکب نہیں تھا، وہ ایک کیا اس کے لیے لفظ کہیں، چونکہ یہاں لفظ بھی دم توڑتے ہیں، یہاں حرف بھی سوختہ پا ہیں، جہاں تخیل کا مرغ عقل بھی تھک کے گر جاتا ہے۔ وہ جانے اور وہ جانے کیسے دیا ملائے اعلیٰ میں۔ وہ منظر بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ یہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، تو حضور معذرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت، اب یہاں اور کیا کہا جائے، کسی اور کا ہوتا تو ہاتھ کہہ لیتے، لیکن یہاں تو دست قدرت، فوضع کفہ بین کتفی، تو اس نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ تو پھر کیا ہوا، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ میرے سینے میں پڑ گئی۔
اللہ اکبر، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو پھر کوئی کائنات کی چیز رہی نہ جو میرے سینے میں ڈال نہ دی گئی ہو۔ تو یہ ایک اور کیفیت ہے، اس کو آپ اس تدریس سے، یہ جو پھٹی کے ایک طرف استاد ہوتا ہے اور دوسری طرف شاگرد ہوتا ہے، درمیان میں نصاب پڑھا ہوتا ہے، ایک یہ ہے، یہ طریق ہے، یہ بھی درست ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت اور ہے۔ ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہا حضور مسئلہ بہت ہے، بہت کچھ سنتا ہوں، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، کہا چادر بچھاؤ۔ اللہ اکبر، مسئلہ کیا ہے مجھے یاد نہیں رہتا، کہا چادر بچھا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر بچھا لیتے، حضور ایسے کچھ بھرا اور ایسے ڈال دیا، کہا اس کو سمیٹ لے اور سینے سے جوڑ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھولا نہیں ہوں۔ تو وہ کیا ڈالا تھا جو ایسے ڈالا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں صوت و آہنگ سے جڑی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نظروں سے بھی پلائی جاتی ہیں، اور وہ صفحہ و کرتاس پہ نہیں لکھی جاتی، وہ لوح دل پہ لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے پہ قرآن نازل کیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ ہم آپ کے سینے کو قرار عطا کریں، تسکین ملے، قرار ملے، مضبوط کریں آپ کے سینے کو۔ اللہ اکبر۔ تو حق ہے اس کتاب کا ایمان، اور ایمان بھی مکمل کامل رقم